آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو برکت ملتی ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا جو بندہ دنیا میں جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے آپ نے وہ پنجابی دی ایک مثال ہے نا کہ جتنا گڑ وددا جاوے اتنا میٹھا وددا جاوے، تو آپ نے بس یہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے، سائیں آپ کی خدمت میں خیر ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی کا سہارا لے کر اپنی بات کو آگے چلاؤں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، اور فرمایا قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ بندہ جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وتواصوا بالحق، اور وہ جس نے حق کی وصیت کی وہ بھی خسارے میں نہیں ہے، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کی وصیت فرمائی وہ بھی خسارے میں نہیں ہے۔ یہ اس سورہ پاک کا آسان سا مفہوم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب آئیے، اس کے دامن میں کچھ پھول ہیں جن کا چننا ضروری ہے، ان کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کی جو بستی ہے وہ بھی معطر ہوگی اور عقیدے اور عمل کی باتیں بھی ہمیں سمجھ آئیں گی۔ آئیے، فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانہ محبوب کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی محبت بھرا ترجمہ فرمایا ہے۔ اب یہ جو لفظ والعصر ہے نا، اس سے پہلے واو تو ہے قسم کی، العصر، اس سے مراد علماء نے کچھ اقوال بیان فرمائے ہیں، جو اصح ترین اور مفتبہی قول اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ ترجمے میں عمومی طور پہ ہوتا ہے جس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس عصر سے مراد ایک ہے زمانہ، زمانے کی قسم، مطلقاً زمانہ۔ دوسرا اس عصر سے مراد ہے نماز عصر۔ تیسرا اس عصر سے مراد ہے زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین قول زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، ویسے علماء نے 7 کے قریب قول بیان فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے یہ 3 زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور یہی ہم سمجھ گئے تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اگر اس سے مراد زمانہ لیا جائے تو پھر زمانے کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے حدیث شریف میں ہے، فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، فرمایا زمانے کو گالی نہیں دینی، کیوں؟ زمانہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ہی تو زمانہ ہے۔ یعنی اس سے بعض علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ خالق زمانہ ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر آپ سن لیں، زمانے کو کبھی گالی نہیں دینی چاہیے، زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، بس اوقات کہتے ہیں کوئی بچہ زیادہ شرارتیں کرے تو کہتے ہیں بڑے گندے بیڑے کا جمے ہوئے ہیں، حالانکہ بیڑے کا تو قصور ہی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کی؟ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، گندا زمانہ آ گیا۔ یہاں پر جملہ اپنا درست فرمائے، زمانہ گندا نہیں ہے، زمانے میں رہنے والے کچھ لوگ گندے ہو گئے جن کی وجہ سے لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پرفتن دور ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے یہاں پر فتنوں کا ذکر کر دیا ہے، زمانے کا برے ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ پہلا وہ زمانہ تھا جو نیکیوں سے پر تھا، یہ زمانہ وہ ہے جس میں گناہ زیادہ ہے، فتنے زیادہ ہے، بس یہ فرق ہے۔ ہم صرف ان چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں، زمانے کو فتنے والا نہیں کہہ رہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، فرانسیسی والے ذرا دھیان فرمائیں گے نا میری بات پر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذرا کلیئر کنسپٹ بھی کرتے چلے جائیں نا ساتھ ساتھ، اور پھر اگلی بات سمجھیے گا، اور یہ بڑی خاص بات ہے، زمانے کو گالی نہیں دینی، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جس بندے کا قصور ہے اس کو روکو نا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی برائی دیکھے تو فرمایا کہ اس کے کچھ درجات ہیں، اور پہلا درجہ یہ ہے
کہ بندہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے، اور حضرات علماء بیٹھے یہی سب سے افضل درجہ ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا، دوسرا درجہ کیا ہے کہ جب کوئی برائی ہوتے دیکھے، پتہ ہے کہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہاں مسئلہ خراب نہ ہو جائے، تو فرمایا پھر زبان سے روکے. زبان سے تو کام کر ہی سکتا ہے نا. اور اگر دیکھے کہ زبان سے بھی نہیں میں روک سکتا، یہ بہت عروج پہ فتنے ہیں، تو پھر دل میں تو برا جان لینا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور فرمایا کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے کہ جو بندہ صرف اپنے دل میں ہی برا جانتا ہے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. بلکہ تفسیر مدری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے اسی صورت کے تحت لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں اور سمجھدار سنجیدہ فکر دین سمجھنے والے لوگ نہ روکیں تو اللہ سب کو بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. کیوں؟ کہ تم نے کوشش ہی نہیں کی ہے. ہاں کوشش ہوتی رہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بچائے رکھتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سبھی حضرات کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. فرنٹ سیٹوں والے ذرا بچے ذرا چوکڑی مار کے بیٹھنا. آپ کو کیا بالکل دیکھیں، حضرت علامہ صاحب ان کا بڑا پن ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو حوصلہ دے رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور حضرت علامہ صاحب نے بھی میرے لیے وہ کلمات بولے کہ یہ اپنی ذمہ داری پر بول رہے تھے، لیکن میں اس اہل نہیں ہوں. یہ میرے حضرت عطار کا کرم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا مہربانی فرمائیں، میں کوشش کروں گا آپ کو با مقصد بات کر کے جاؤں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دور فتنوں کا ہے، لیکن ہم نے تو سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو. زمانے کو گالی نہیں کہنی، جو فتنہ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس بات کو سمجھیے گا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ جب برائی ہو رہی ہو اور لوگ نہ روکیں اور یہ ذہن بنا لیں یہ راجی سے لگا ہی رہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سمجھ آئی؟ تو پھر باقی بھی سارے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے بغیر لومۃ لائم کے خوف کے کلمۃ الحق بلند کرنا ہے، اللہ عزت بھی عطا کرے گا اور معاشرے کی اصلاح بھی فرما دے گا. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. جوانوں والی آواز سمجھ آئی آپ سبھی؟ تو گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے زمانے کی قسم اس لیے فرمائی کہ زمانے کو برا نہیں کہنا. بات سمجھ چکے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، یہاں پر تفسیر مظہری کے اندر ایک بڑی خاص بات لکھی ہے کہ زمانے کی قسم کیوں کہی گئی، اور یہی بات روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھی ہے کہ یہاں پر کیا مطلب کیا ہے کہ زمانے کی قسم. فرمایا یہ جو زمانہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ اس زمانے کو دیکھ لے تو انسان کے لیے بڑی عبرتیں موجود ہوتی ہیں. اب چلو نہیں نہ سمجھے آپ حضرات، چلو میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں، اشارے سے آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی نا. اور یہ تو بلاغت کا بھی اصول ہے کہ یہ جو کنایا ہوتا ہے نا، یہ صریح سے بھی اشد ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ الکنایا تو ابلغ من الصریح. ٹھیک ہے؟ اب ذرا سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. زمانے میں ہمارے لیے عبرتیں موجود ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں. آپ صرف پچھلے 50 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں یہ نہیں کہتا آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، آپ کے سامنے عبرتیں موجود ہیں. جن جن سیاستدانوں نے دین کے ساتھ غداری کی وہ ذلیل ہو گئے. آواز نہیں آئی، میں آگے کیسے چلوں؟ اس اعتبار آپ بزنس مینوں کے حساب سے دیکھ لیں، جنہوں نے حرام کمایا ہے آج ان کی اولادیں بھیک مانگ رہی ہیں، آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں. آپ اپنی برادریوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، جنہوں نے ظلم و ستم کیا آج وہ لوگ خود ظلم کی چکی میں ہیں. زمانے میں بڑی عبرت ہوتی ہے بھائی. یہ زمانہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ لوٹ آتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے. لیکن جو اشارہ میں دوں گا نا آپ سبھی حضرات سمجھ جائیں گے. آپ اس زمانے میں ایک عبرت یہ بھی دیکھیں، کل تک اہل سنت کے سٹیجوں پر وہ تھے جو اس عقیدے کے محافظ تھے، اور آج وہ کسی اور کی گود میں کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. میں سب سے پہلے اپنے خطاب، اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہوں کہ مولانا کبھی تکبر میں مت آنا، کبھی آکڑ میں نہ آنا، کبھی بزرگوں کی کسی بات سے نفرت نہ کرنا. صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان سب سے محبت کرنی ہے. اولیاء کاملین کا دامن تھام کے رکھنا ہے. جو بندہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، 50 سال کیا 50,000 سال بھی گزر جائے تو وہ بندہ بدل نہیں سکتا. آواز آپ کی سبحان اللہ والی آ سکتی ہے؟
ساؤنڈ والے سے گزارش ہے بیٹا اس کی آواز کھولو. آپ کیوں آواز دبا کے بیٹھ؟ کہاں ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے؟ پتر کھول دے. خیر ہے تیرا ڈبہ پاٹ گیا میں لے دیا گا. آواز کھول, شور نہیں مچانا. مجھے پتا ہے یہ ساؤنڈ والوں کو عادت ہوتی, بس اوقات غصہ کر جاتے ہیں. تو آپ یہاں گانے سنانے نہیں آئے, تقریر سنانے. یہ دمک بند کرو, آواز کھولو صرف اس کی. بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تو بابا یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں, عبرتیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عبرت سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے نا, جو سٹیج پر بیٹھنے والے ہیں. کل تک کیسے کیسے لوگ تھے اور آج وہ کہاں گئے. یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. اور ہم سب کو چاہیے ہر دم اللہ سے ڈرتے رہیں اور صراط مستقیم کی توفیق طلب کرتے رہیں اور اس پر استقامت مانگتے رہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف عبرت یہی ہے کہ پہاڑ دیکھ لیے, واہ واہ رب کی, یہ ٹھیک ہے. کوئی شہر برباد ہوا دیکھ لیا, جیسے پرانے میوزیم بنے ہوئے ہیں, واہ واہ کیا بات ہے جناب بڑی, یہ سب ٹھیک ہے. اونچے درخت دے لیے, یہ ٹھیک ہے. سمندر پہاڑ صحرا دیکھ لیے, ٹھیک ہے. لیکن عبرت یہ بھی ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور ایک اس میں عبرت اور بھی صوفیاء نے لکھی ہے, وہ آپ اور میرے سب کے لیے ہے. یہ باقی تو تھی نا انفرادی طور پر, کوئی سیاستدانوں کی, کچھ بزنس مینوں کی, کچھ مولویوں کی, کچھ پیروں کی, اور کچھ ایسی ہیں جس میں ہم اجتماعی طور پر بھی شریک ہیں. اس عبرت کو بھی سمجھیے. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, جوانی کے اندر ہمارے گٹے گوڈے سارے کام کرتے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی مسجد کی طرف جلدی نہیں آتے. جب بوڑھے ہو جائیں تو تسبیحاں اٹھا کے آ جاتے ہیں. اس میں بھی عبرت ہے. اب کہتا ہے قاری صاحب دعا کرو, میرے گوڈے دکھ دیں, میرا دل کرتا میں سجدہ کرا. میں کہا میرا جان ہے جدن تیری عمر آئی سجدیاں دی, اس ویلے تے مسیت بڑھیا نہیں. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ مطلب کو کرنٹ لگا ہے اس کا. اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمائے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ, فرمائے ذرا سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, اب اس بات کو سمجھیے گا میرے بھائی, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس میں کوئی مولوی, کوئی بھی بلا تفریق سارے بندے سوچ سکتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ بات بالکل ٹھیک ہے, ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, آج بھی کہہ دیتا ہوں, اگر کوئی آپ میں بیٹھے ہیں نا جو کہیں ملازم تھے, بے شک وہ کسی شعبے میں ہو, کسی شعبے کا کوئی ملازم بیٹھا ہے, کسی بھی شعبے کا, وہ جب ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو سیدھا مسجد کا رخ کرتا ہے. میں نے کہا علامہ صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں, ریٹائرڈ ہونے کے بعد جتنی تیری مسلمانیت جاگی ہے نا, اگر دوران ڈیوٹی جاگتی تو ولی بھی ہوتا اور لوگ بھی تنگ نہ ہوتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیرا جو 4 منزلہ گھر بنا ہوا ہے یہ رشوت کے پیسوں سے نہ بنتا. میرا خیال تھوڑی جی کوڑی گال کر کے بچا کے ہوں تو لکھ لے ہاں من فضل ربی. اور 10 سیمنٹ کتوں آیا ہے, فضل ربی تو لکھی بیٹھا ہے. بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو, مجھے پریشانی ہو رہی ہے. بالکل سیدھا میری طرف. آپ کلاس روم میں بیٹھے اور بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیے, اور سبحان اللہ صوفی صاحب کی بھی آ جائے اور آپ کی بھی آ جائے. بولیے چپ نہیں بن کے بیٹھنا. اور اس بات کو سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو. میرے بھائی اسی بات سے فرمایا گیا جوانی میں توبہ, جوانی میں عبادت, یہ تو شیوہ پیغمبر ہی ہے. تو پھر اپنے آپ کو سمجھیے. بعد میں جو آپ کہتے ہیں دعا کرو مسا سجدہ کرنا, دعا کرو مسا نماز پڑھنی, دعا کرو مسا قرآن پڑھنا, جب وقت تھا تب تو اخباریں پڑھتا رہا, تب تو کلبوں میں بیٹھا رہا, تب تو چوکوں میں بیٹھا رہا. یہ بھی عبرت ہے. ان بوڑھوں کو دیکھ کے سمجھو, آج ہی مسجد کا رخ کر لو. آپ کو پتا ہونا چاہیے جو بندہ مسجد کے ساتھ یاری لگا لے, حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب ہو جائے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اپنی اصلاح فرمائیں گے, مسجد کا رخ بھی کریں گے. کئی بندے بڑے ڈر ڈر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بالکل آپ ذرا تشریف لائیں مسجد کے اندر, اور مجھے امید ہے کہ مسجد جب آباد ہوگی نا, جب رب کا گھر آباد ہو جائے گا, تیرا گھر خود بخود آباد ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر یہ بات سمجھ چکے ہیں تو تھوڑا سا آگے چلیے. والعصر, اس سے مراد زمانہ ہے اور اس کی یہ وضاحت ہے. اب آ جائیے, والعصر سے مراد نماز عصر ہے. اور اگر نماز عصر مراد لی جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو نماز عصر ہے نا, اس کی جو اہمیت ہے پڑھنے اور ادا کرنے کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ بیان کی گئی. قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی,
فرمایا نمازوں ساریوں کی حفاظت کرو، لیکن جو درمیان والی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں نا، آپ ایسے دیکھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 2 ایسے کر دے، 2 ایسے کر دے، بیچ میں عصر رہ جائے۔ آواز کمزور ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ درمیانی نماز ہے، فرمایا اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی ایک اہمیت علماء نے یہ بھی لکھی ہے اور یہ تفاسیر میں موجود ہے، فرمایا کہ یہ وہ وقت، آج کل تو بدل گیا نا نظام کہ 11 بجے سے رات 11 بجے تک دکانیں اور مارکیٹیں کھلتی ہیں، یہ تب کی بات ہے کہ جب صبح فجر پڑھ کے لوگ دکان کا تالا کھولتے تھے اور مغرب سے پہلے پہلے بند کر کے گھروں کو چلے جاتے تھے، شہروں سے دیہاتوں میں کہتے تھے راستے ایسے جلدی پہنچ جائیں۔ تو فرمایا عصر سے مغرب تک کا وہ ٹائم ہوتا تھا کہ تاجر کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ یار میں جلدی جلدی اپنا مال سمیٹ لوں، جتنا باہر پڑا ہے وہ اندر رکھ لوں، گلے کے پیسے سمیٹ لوں جلدی، اور میں نے گھر جانا ہے، بچے کے لیے دوائی لے کے جانی، فروٹ لے کے جانا۔ یہ اب وہ وقت ایسا ہوتا تھا اور اب بھی ہے کہ جب مغرب کا وقت قریب آ جائے اور عصر کا وقت گزرنے کے پاس آئے نا، آدمی کی توجہ اس وقت اپنے گھر کی طرف بھی ہوتی ہے، بچوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور اپنے کاروبار کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس نماز کی حفاظت کر، ہونی تو تیرا پتہ لگنا کہ کیڑا پکا بندہ ہے، ہن تیری توجہ بچے آل جاندی ہے یا دکان آل جاندی ہے یا پیسے آل جاندی ہے یا رب آل بھی جاندی ہے، ہونی تو تیرا پتہ لگنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے نماز عصر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں یہ بھی بالکل روایات میں یہ بات موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی آیت کی تفسیریں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، وہاں یہ موجود ہے۔ فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، جب اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو فرمایا اس کو بھی یہی وقت محسوس ہوتا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، بس مغرب ہونے والی ہے۔ تو فرمایا یہ وقت کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے، فرمایا عصر کے وقت کو اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق عصر کے وقت ہوئی تھی۔ یار پتہ نہیں کہڑی شے تے بولنا ہے، تسی خدا دے بندے ہو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق عصر کے وقت، آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ عصر کا وقت تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی لیے قبر میں بھی دکھایا جاتا ہے بندے تیری ابتدا بھی یہاں سے تھی، انتہا بھی یہاں ہی ہے، یہ دکھلایا جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ آپ کئی بندے بہت خوش ہو رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، واہ مولوی صاحب بڑی چاس والی گل سنائی، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی اور چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی تو اسی مسکراہٹ میں اگلی بات بھی سنیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی پکے مومن کو قبر میں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے نا، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، اگر وہ پکا نمازی ہو تو فرشتوں سے کہتا ہے ہٹو پیچھے میری نماز جاندی پئی ہے، کہ فرشتے ایک دوسرے کو آتے نہیں سکو کی سوال کریے، جو کرنا ہے تو کر کے دکھائی جا۔ وہ پیچھے والے نہیں بول رہے، وہ میرا پتر ہے، میرا دھیان کے ساتھ بیٹھو۔ کیا میں امید کروں کہ عصر کی نماز کی پابندی ہوگی؟ میرا چند باقیاں بھی چھٹی نہیں۔ ہمارا اسلام کا نا حسنی بہت ہے پر ہمیں سمجھ آ جائے۔ میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، اگر آ جائے سمجھ تو جس لے لینا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ فجر عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو اٹھ کے فجر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ صرف عشاء کے فجر پڑھیے تو سہن گیا ہے، ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ میں کہ ایڈا سستا سودا کتوں لبنا ہے؟ عشاء پڑھے، سو جائے، اٹھ کے فجر پڑھ لے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی محفل ہے جو بڑی بر وقت ماشاءاللہ بیان ہو رہا ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم 9:15 بجے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر بھی 9:30 کے بلکہ 41 منٹ پہ شروع ہوئی تقریب، تو یہ ہمیں آنے میں تھوڑی سی مشکل اور دقت ہوئی۔ وہ ایک سفری معاملہ، سفر ہے ہی عذاب کا ٹکڑا، جو مرضی ہو جائے، لیکن میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خطاب کے بعد آپ سو جائیں تو مجھے لگتا ہے یہ جتنے عاشق ہیں یہ صبح فجر میں بھی آئیں۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور یہ بہت اچھی بات ہے، اپنی محافل کا رخ بدل دو۔ کرونا نے ہمیں بڑا سمجھایا پر ہم سمجھے کوئی نہیں، ہم وہی اپنا طریقہ کار اور رسمی باتیں، لیکن اچھی بات ہے جنہوں نے ایسا کیا، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا۔ آمین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بھی سمجھ آ گئی، عصر کی نماز کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی۔ اب آ جائیے تیسرا قول۔ اب یہ ایک قول ہے نا، اس کی وضاحت کر لوں، اتنی دیر میں مجھے پسینہ آ جائے گا، اور جب پسینہ آئے گا پھر میری طبیعت کھلتی، پھر میں آپ کو اگلا سبق سناؤں۔ میرے پیش نظر ہے آپ کے اشتہار کا ٹائٹل، ہاں یہ مجھے کہہ رہے تھے میلاد بیان کریں، میں نے کہا نہیں آج مقصد میلاد بیان کریں، ٹھیک ہے یہ مقصد میلاد ہے، اور آگے چل کے پھر حق 4 یار کی بارگاہ میں۔
گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے، یہ جو بال اثر ہے اس کا تیسرا معنی، مفہوم اور مطلب وہ جو علماء نے بیان فرمایا، زمانے کی قسم ہے تو پھر کس زمانے کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کس زمانے کی؟ اب یہاں پر میں ایک جملہ بولوں گا اور دائیں بائیں دیکھ لینا کس کو سمجھ آئی اور کس کو نہیں آئی، وہ آپ کے بولنے سے علماء نے، میں علامہ صاحب کی بلا آپ کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں، زمانے کی قسم، کہا کس کے زمانے کی؟ فرمایا جس کی زلفوں کی اسی کے زمانے کی۔